حدیث نمبر 2429 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب آیت کریمہ ترجمہ حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے یعنی فجر ہو جائے نازل ہوئی تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 رسیاں رکھ لی ہیں، ایک سفید اور دوسری سیاہ، اس کی وجہ سے میں رات اور دن میں امتیاز کر لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ اس کے نیچے رات اور دن آ گئے، اس سے رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ حدیث نمبر 2430 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، تو ایک صاحب سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا لے لیتے اور کھاتے رہتے جب تک ان میں فرق ظاہر نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے تو اس سے وضاحت فرمائی کہ دن اور رات مراد ہیں۔ حدیث نمبر 2431 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے آخر تک، تو ایک شخص جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا تو وہ اپنے پاؤں سیاہ اور سفید دھاگا باندھ لیتا اور وہ کھانا پینا جاری رکھتا حتیٰ کہ اس کے لیے ان میں فرق ظاہر ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے کہ انہیں معلوم ہوا کہ اس سے رات اور دن مراد ہے۔